بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کا ترجمہ انتہائی آسان طریقے سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتا ہے، ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف، تو پھر عرض کرتا ہے سبحانک اللہم۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، کا مطلب ہے آپ کی ذات، اللہم اے اللہ، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، حمد کہتے ہیں تعریف کو، کا آپ کی، اور بندہ عرض کرتا ہے وَبِحَمْدِکَ، اور آپ کی ذات خوبیوں والی ہے۔ حمد، حمد کا مطلب آپ کو پتہ ہے تعریف، تو خوبیوں والی، تو آپ کی اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور خوبیوں والی۔ اور یہاں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سب تعریفیں حمد آپ کے لیے۔ واو اور تبارکا، تبارکا کا مطلب ہے برکت والی، کا آپ کی، اصل میں اسم کا، اسم کہتے ہیں نام کو، کا آپ کا، تو تبارک اسم کا، آپ کا نام تبارک ہے یعنی برکت والا ہے، و تعالی اور بلند، تعالی کہتے ہیں بلند کو، اس کے اللہ تعالی، اللہ بلند ہے، و تعالی جدو کا، جد کا مطلب ہوتا ہے شان، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ واو اور لا نہیں، الہ کہتے ہیں معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، غیرک، تو یہاں وقف کریں گے تو غیرک آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ میں بندہ عرض کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ تسمیہ بسم اللہ میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ میں عرض کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور جب اس کے ساتھ الف لام آ گیا تو معرفہ بن گیا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف للہ، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک بادشاہ، یوم دن، دن، دین کا مطلب یہاں قیامت ہے، ویسے تو دین اسلام بھی ہوتا ہے لیکن یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ قیامت، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط رستے کو کہتے ہیں، اہدنا ہماری ہدایت فرما، تو مستقیم سیدھا، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ ہدایت کی دعا بندہ کون سے رستے کی مانگ رہا ہے؟ صراط الذین، یا اللہ اس رستے پر انعمت علیہم، اس رستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا، انعمت ان لوگوں کے رستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی انعام یافتہ لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر، مغضوب کا مطلب جو غضب میں مبتلا ہوئے، جن پہ اللہ ناراض ہوا، غصہ ہوا، ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، نہ ان لوگوں کے رستے پر جو آپ کے غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہ ہوں کے۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ میں ہماری دعا قبول فرما۔
سورہ اخلاص میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی، ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو یا فرما دیجئے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کف کا مطلب ہے ہم پلہ، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ پھر بندہ تکبیر پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، عرض کرتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان پاک، پاک ہے میرا رب عظیم عظمت والا۔ اس تسبیح کو بار بار پڑھتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر اپنا سر اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی، لمن ہر اس بندے کی، حمیدہ، حمیدہ ہے یہاں وقف کیا تو حمیدہ، اللہ نے سن لی ہر اس بندے کی جس نے اس کی حمد کی، تعریف کی۔ پھر اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلی۔ تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ اپنی جو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، اعلی ہے۔ پھر تشہد میں عرض کرتا ہے التحیات للہ، تمام عبادات، تحیات کہتے ہیں تمام وہ عبادات جو بدنی ہیں، بدن سے ہوتی ہیں۔ تو تحیات، تحیات کا مطلب ہے وہ عبادات جو زبانی ہوتی ہیں، تو یعنی قولی یا زبان سے۔ تو وہ صلوات کہتے ہیں بدنی عبادات، طیبات کہتے ہیں مالی عبادات۔ تو یہاں مراد یہ ہوگا کہ تمام قسم کی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ قولی ہیں یعنی زبان سے ہیں، چاہے وہ بدنی ہیں، چاہے وہ مالی ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اپنے نبی پر سلام پر عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو، السلام علینا، اور پھر عرض کرتا ہے ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلامتی ہو۔ پھر شہادت پر دیتا ہے سب سے دنیا کی سچی گواہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر دروشی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم پر، رحمت نازل فرمائی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کیے گئے بزرگ ہو۔ اللہم بارک، یا اللہ برکت نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انکا حمید مجید، بے شک آپ تعریف کیے گئے بزرگ ہو۔ پھر آخر میں دعا عرض کرتا ہے ربی جعلنی، اے میرے رب، جعلہ کا مطلب ہے بنانا، نی کا مطلب مجھے، تو ربی جعلنی، ربی جعلنی، تو یہ لفظ کیا ہے؟ ربی جعلنی، یا اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، بعض پڑھتے ہیں مقیم الصلاۃ، تو اس لفظ کیا ہے؟ مقیم الصلاۃ، مقیمہ قائم رکھنے والا، یعنی جب بھی اذان ہو تو نماز پڑھنے والا مجھے، صلاۃ بمانا نماز، نماز قائم رکھنے والا مجھے بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو، میری آل اولاد کو بھی یا اللہ نمازی بنا، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، میری دعا
قبول فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور مومنوں کی بخشش فرما، یوم، اس دن، یقوم الحساب، جب حساب و کتاب قائم ہوگا، جب قیامت ہوگی، اس دن مومنوں کی بخشش فرما۔ تو یہ خوبصورت کلمات یہ ویسے بھی وظیفے کے طور پر صبح و شام پڑھنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے اندر، سامعین محترم، یہ ہر قسم کا وظیفہ ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اس میں ثنا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اس میں تعوذ بھی ہے، اس میں تسمیہ بھی ہے، اس میں سورہ اللہ کی فاتحہ میں دعا بھی ہے، اور اس میں اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، تشہد بھی ہے۔ تو یہ ایسا جامع وظیفہ ہے کہ جب ہم صبح و شام پڑھیں گے تو یقیناً ان خوبصورت کلمات کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو نماز پڑھیں اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔